السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو ایک پاگل ہاتھی اور شان مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کا واقعہ بتانے جا رہی ہوں۔ امید ہے یہ واقعہ آپ لوگوں کو پسند آئے گا، اور اگر ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز اسے سبسکرائب کریے، اور ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریے۔ جب دلی کی سرزمین سے ہوتے ہوئے آپ جب بہار بنگال کے لیے جا رہے تھے، جب دلی میں آپ ایک راستے پر چل رہے تھے، تو فیروز شاہ تغلق کے یہاں پر جو ہاتھی تھے، ان ہاتھیوں میں سے ایک ہاتھی پاگل ہو گیا تھا۔ جب وہ ہاتھی پاگل ہو گیا اور روڈ کے اوپر دوڑ رہا تھا، پہلوان پیچھے پیچھے چل رہے تھے، اس ہاتھی کو روکنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن وہ ہاتھی سامنے کچھ بھی آتا اسے رونتا ہوا چلا جا رہا تھا۔ کوئی انسان آتا اسے سونڈ سے بہت دور پھینکتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ دکانیں اجاڑ دی اس ہاتھی نے۔ کئی لوگ اس ہاتھی کی سونڈ کے سامنے آئے اور ان کو اس نے زخمی کر دیا۔ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی جوانی کا عالم ہے۔ آپ روڈ پر چلتے ہوئے آ رہے ہیں، آپ راستے پر چلتے ہوئے آ رہے ہیں۔ لوگوں نے دیکھا کہ یہ نوجوان، جس کا چہرہ بڑا حسین و جمیل ہے، جس کی خوبصورتی کا کوئی جواب نہیں، جس کے حسن کا کوئی جواب نہیں، جس کی جوانی کا کوئی جواب نہیں، چہرہ نورانی لگ رہا ہے، یہ ہاتھی کے سامنے آئے گا اور یہ ہاتھی اس کو مار دے گا، اس کی جان چلی جائے گی۔ کتنا خوبصورت نوجوان ہے، اور یہ بلا وجہ یہاں پر قتل ہو جائے گا، یہ ہاتھی کی وجہ سے، ہاتھی کے ذریعے قتل ہو جائے گا۔ جب اتنا ان لوگوں نے سوچا، آوازیں دینا شروع کر دی۔ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی اپنی مستی میں چلے آ رہے ہیں، کچھ پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں۔ ہاتھی کی طرف کوئی توجہ نہیں، لوگوں کی طرف کوئی توجہ نہیں۔ وہ پاگل ہاتھی جو سامنے جو بھی آ رہا اسے مارتا ہوا نظر آ رہا، سامنے کوئی دکان آ رہی اسے توڑتا ہوا نظر آ رہا، سامنے کوئی دیوار آ رہی اسے توڑتا ہوا نظر آ رہا۔ لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ جب وہی مست ہاتھی، جب وہی پاگل ہاتھی مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے سامنے آیا، تو وہ اپنے دونوں پیروں کو زمین پر رکھ دیتا ہے اور اپنے سونڈ کو مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے قدموں میں ڈال دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کسی نے عالم تصور سے پوچھا، اے ہاتھی، یہ تو بتا دے، تو دکانوں کو اجاڑتا ہوا آ رہا، تو لوگوں کو مارتا ہوا آ رہا، تو نے اس نوجوان کو کچھ کیوں نہیں کیا؟ تو ہاتھی اپنی زبان میں جواب دیتا ہے کہ میں اتنا بھی پاگل نہیں ہوا جو فاطمہ کی اولاد کو نہ پہچان سکوں، میں اتنا بھی پاگل نہیں ہوں جو علی کی اولاد کو نہ پہچان سکوں۔ اس طرح سے واقف ہے زمانے والے، زندہ ہے محمد کے گھرانے والے۔ وہ مست ہاتھی جو دکانیں اجاڑ رہا تھا، وہ مست ہاتھی، وہ پاگل ہاتھی جو سامنے آتا اسے زخمی کر دیتا یا مار رہا تھا، مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے سامنے آ کر اپنے سونڈ کو آپ کے قدموں میں ڈال کر گویا غلامی کا سبق دے رہا تھا، غلامی کا پیغام دے رہا، اور اپنی زبان سے یہی کہہ رہا کہ میں پاگل ضرور ہوں، لیکن علی کی اولاد کو ضرور پہچانتا ہوں، فاطمہ کی اولاد کو ضرور پہچانتا ہوں، حسین کے لاڈلوں کو ضرور جانتا ہوں۔ یہ آل رسول ہے کہ جن کا چہرہ دیکھو تو آل رسول، جن کی ذات دیکھو تو آل رسول، اور پوری دنیا کو مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے یہ پیغام دے دیا کہ علی کی آل کی حکومت صرف انسانوں پر نہیں بلکہ جانوروں پر بھی علی کی آل کی حکومت ہے، علی کی اولاد کی حکومت صرف انسانوں اور جنات پر نہیں بلکہ جواہرات پر بھی حکومت ہے، نباتات پر بھی حکومت ہے۔ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی جب دہلی کی سرزمین پر پہنچے، وہاں ایک اللہ کے ولی نے کہا، تمہارا حصہ جو ہے وہ بنگال کی سرزمین پر ہے، کہیں پر رکنا نہیں، سیدھے بنگال جاؤ۔ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی بنگال کی سرزمین کا ارادہ کرتے ہیں، اور جب آپ بہار کی سرزمین پر پہنچے تو بہار کی سرزمین پر ایک بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، تاریخ میں جن کا نام سید شرف الدین یحییٰ منیر ملتا ہے۔ ان کے وصال کا وقت قریب تھا، ان کا انتقال ہونے والا تھا۔ مریدوں نے کہا، حضور ذرا یہ تو بتائیے، اب آپ اس دنیا سے پردہ کرنے والے ہیں، کچھ ہمیں وصیت کر کے جائیے، کچھ ہمیں نصیحت کر کے جائیے۔ تب سید شرف الدین یحییٰ منیر نے کہا کہ میری وصیت یہ ہے کہ میرا جب انتقال ہو جائے جنازے کی نماز تم میں سے کوئی نہیں پڑھائے گا۔ لوگوں نے کہا، حضور جب ہم نماز جنازہ نہیں پڑھائیں گے، آپ کے کوئی خاص خلیفہ ہیں کیا؟ آپ کے خلیفہ میں سے کوئی ہے؟
ان کا نام آپ بتا دیجئے، وہی آپ کے جنازے کی نماز پڑھائیں گے۔ سید شرف الدین یحییٰ منیر نے فرمایا، میرے جنازے کی نماز وہ پڑھائے گا جو سید صحیح النسب ہوگا، جو قرأت سبع کا حافظ ہوگا، جو 14 علوم کا عالم ہوگا اور جو حکومت کو چھوڑ کے آیا ہوگا، جو تاریخ و سلطنت ہوگا۔ اب لوگ جب ان کا وصال ہو جاتا ہے، اپنے پیر کی وصیت کے مطابق اب اس شخصیت کو تلاش کر رہے ہیں جو حکومت کو چھوڑ کر آیا ہو، جو سید صریح النسب ہو، جو 14 علوم کا عالم ہو، جو قرأت سبع کا حافظ ہو، ساتوں قرأت سبع کے حافظ ہو۔ حضرت جب سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے بہار میں قدم رکھا اور جب آپ بہار کی سرزمین پر پہنچے، مریدین تو آپ کی تلاش میں پہلے ہی سے لگے ہوئے تھے۔ یہ اللہ کے ایسے ولی ہیں، پہنچنے سے پہلے وہاں کے لوگ بتا دیا کرتے تھے، جاننے والے اللہ کے نیک بندے کہہ دیا کرتے تھے کہ فلاں اللہ کا ولی آ رہا، فلاں اللہ کا محبوب آ رہا ہے۔ سید شرف الدین یحییٰ منیر نے آپ کے آنے سے پہلے ہی آپ کے بارے میں بتا دیا تھا کہ بہار میں اس شخصیت کا استقبال ہونے والا ہے، بہار میں وہ شخصیت آنے والی ہے جو حکومت کو چھوڑ کر آئی ہے، بہار میں وہ شخصیت آنے والی ہے جو قرأت سبع کے حافظ ہے، بہار میں وہ شخصیت آئی ہے جو 14 علوم کے عالم ہے۔ لوگ آپ کے انتظار میں نظریں جمائے کھڑے ہوئے تھے، آپ کا انتظار کیا جا رہا تھا۔ جب مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے بہار میں قدم رکھا، لوگ آپ کو خانقاہ میں لے کر آئے اور کہا کہ آپ جناب، آپ کہاں سے آئے ہیں؟ فرمایا، میں سمنان سے آیا ہوں۔ کہا، سمنان سے؟ آپ کیا بادشاہ تھے؟ فرمایا، ہاں میں بادشاہ ہوں۔ کہا، آپ سید ہیں، آل رسول ہیں، صحیح النسب ہیں؟ آپ نے فرمایا، الحمدللہ میں آل رسول ہوں۔ کہا کہ آپ قرأت سبع کے 7 قرآن کے حافظ ہیں؟ آپ نے فرمایا، ہاں الحمدللہ۔ کہا، آپ 14 علوم کے عالم ہیں؟ کہا، ہاں الحمدللہ۔ کہا، اب جنازے کی نماز پڑھائیے۔ پہلے آپ نے ٹالنا چاہا لیکن سید شرف الدین یحییٰ منیر کے خلفاء واجد ہو گئے، بولے نہیں، آپ کو جنازے کی نماز پڑھانی ہوگی۔ آپ نے نماز جنازہ پڑھی اور جب جنازے کی نماز پڑھا کر جب آپ ان کو دفن کر دیں، ان کو خانقاہ میں دفن کر دیا جاتا ہے تو اچانک سے تھوڑی دیر کے بعد میں سید شرف الدین یحییٰ منیر کا ہاتھ قبر سے باہر نکل آتا ہے۔ تمام مریدین گھبرا گئے، تمام خلفاء دیکھ کر حیرت میں پڑ گئے، یہ ہاتھ پیر مرشد کا باہر کیوں نکل کر آ گیا؟ سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی سے لوگوں نے کہا، یہ پیر مرشد کا ہاتھ باہر کیوں نکل آیا؟ تب کہا کہ مردان غیب سے حضرت کو ایک تاج ملا تھا اور حضرت نے وصال سے پہلے تم لوگوں کو وصیت کی تھی کہ وہ تاج میری قبر میں رکھ دینا، میرے ساتھ میں تم نے وہ وصیت کو پورا نہیں کیا۔ ایک مرید آنکھوں سے پوچھتا ہوا آنسو کھڑا ہو گیا اور بولا، ہاں وہ تاج میرے پاس ہے۔ جب وہ تاج لایا جاتا ہے تب وہ تاج آپ کے ہاتھ میں دیا جاتا ہے، ہاتھ نیچے چلا جاتا ہے۔ اب یہاں پہنچ کر ایک عقیدے کا مسئلہ بھی سن لو اور ان لوگوں کو یہ بھی پیغام دے دو جو یہ کہتے ہیں کہ نبی ماشاءاللہ مر کے مٹی میں مل گئے ہیں۔ ان کو یہ پیغام دے دو کہ جب بہار کی سرزمین پر سید شرف الدین یحییٰ منیر زندہ ہیں تو پھر مدینے والے مصطفیٰ زندہ کیوں نہیں؟ جب ان کے قدح بھر دیتے ہیں شاہ زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے، مختار کا عالم کیا ہوگا؟ چاہے تو اشاروں سے اپنی کایا ہی پلٹ دے، دنیا کی یہ شان ہے، ان کے غلاموں کے سردار کا عالم کیا ہوگا؟ جب سید شرف الدین یحییٰ منیر اپنی قبر میں زندہ ہیں تو پھر مدینے والے مصطفیٰ زندہ کیوں نہیں ہوں گے؟ تبھی تو بریلی کے امام نے ہمیں یہ پیغام دیا کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائے جل جانے والے۔ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو کیسی لگی پلیز کمنٹ باکس میں ضرور بتانا، اور ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں۔ جزاک اللہ۔